السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں مختلف فتوے دیے جا رہے ہیں، الزام لگائے جا رہے ہیں، استاد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اور یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو گرفتار کیا جائے، دفعہ 295C اس کو جو ہے اس کے تحت ان پر FIR کاٹی جائے۔ اور یہاں تک بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ FIR بھی مفتی طارق مسعود صاحب پر کٹی ہے، اور اس کے علاوہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر حکومت نے مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی تو پھر دوسرا قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیوں ہو گیا، تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جائے اور ان پر گستاخی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے 2 مرتبہ وضاحت بھی کر دی، اور بریلی مسلک کے کئی سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور کہا ہے کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، طول نہ دیا جائے۔ وضاحت کر دی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے معذرت بھی کر لی ہے، تو اس معاملے کو روک دیا جائے، کوئی اس پر ویڈیو نہ بنائے، اور جو اس پر ویڈیو بنائے گا مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف سازش کرے گا تو اس کو جو ہے تخریب کار یا اس کو فرقہ واریت پھیلانے والا یا اس کو فتنہ پرور کہا جائے گا کہ وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مقصد انتشار پھیلانا ہے۔ چنانچہ مفتی طارق مسعود صاحب نے وضاحت کر دی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد بھی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اور اس کے بعد بھی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر جاری ہے۔ تو جہاں مفتی طارق مسعود صاحب کی گستاخی کو پیش کیا جا رہا ہے، وہاں پر ایک اور شخص ہے جس کی یہ ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ لیں کہ یہ شخص کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہا ہے آج سے 1.5-2 مہینہ پہلے۔ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار جملہ فرار ہے، فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے۔ ہاں جی تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا، میں قرآن میں بتاؤں گا، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی۔ عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں، وہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج وہ کروں بھاگ یہ گئے تھے، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے۔ میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے یار؟ حضرت عمر فاروق تشریف دشمن نہیں اویس بھائی، اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دونوں کے لیے دہرا دیا جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں۔ فلا تولوہم الادبار، اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو۔ میں قرآن پہ یار یہ بے ادبی ہے یار، ادبار فلا تولو ادبار، تو قرآن پہ فتویٰ فلا تولو، یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ تشویر کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر، واٹ از دی اویس بھائی بات آگے نہیں چلے گی، آگے دوبر بات کسے نہیں کہتے چلے ہیں؟ اس شخص نے ٹی وی پروگرام میں آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی نازیبہ الفاظ استعمال کیے، تو اس شخص کا تعلق چونکہ دیوبند مکتبہ فکر سے نہیں تھا، تو اس لیے اس شخص کے خلاف اتنی آواز نہیں اٹھائی گئی، FIR نہیں کاٹی گئی، اس کو گرفتار نہیں کروایا گیا، اس کو دھمکیاں نہیں دی گئی، اس کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا تعلق دیوبند سے نہیں تھا، اور مفتی طارق مسعود صاحب کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے، تو اس لیے ان کے خلاف جو ہے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ شخص چونکہ کسی اور مسلک سے ہے، دیوبند مسلک سے نہیں ہے، اس لیے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ حالانکہ ہماری جماعت اہل سنت والجماعت نے اس پر بہت احتجاج کیا، حکومت پر دباؤ ڈالا، مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوا، اور اس کے باوجود اس پر FIR نہیں کاٹی گئی، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دیوبند مکتب سے نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑا گیا ہے، اس کے خلاف احتجاج نہیں ہوا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے یہ گستاخی دیکھی ہوگی، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔